ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس بیماری پریشانی کو دور فرما دیجئے، لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری فرما دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کی کثرت کرے، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ یعنی پریشانی دور کرنے کا وظیفہ کثرت کے ساتھ اس درود شریف کا اہتمام کریں، دعا بھی کرے لیکن درود شریف کی کثرت کرے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہماری دعا کی قبولیت میں ایک دو بات تو ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، یہ خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن جو دعا اللہ کے نبی کے حق میں ہوئی اس کے قبولیت میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اور جب وہ قبول ہو گئی تو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ کم از کم 1 پر 10 رحمتیں اسے ضرور ملیں گی، 10 رحمتیں ضرور ملیں گی۔ اور جب مسلسل یہ کرتا رہے گا تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہی بات ایک مرتبہ میں نے پڑھا ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ مشکل گھڑی میں درود شریف کی کثرت، اس کی برکت سے اللہ اس مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں، پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں اور مسئلہ حل ہونے لگتا ہے۔ کثرت سے درود شریف۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ کہ میں دعا کرتا ہوں اور دعا کے کچھ حصے میں اپنے ضروریات اور کچھ درود شریف کا بہت اچھا، تو میں درود شریف کتنا کروں اپنی دعا میں؟ آپ نے فرمایا اور زیادہ درود شریف میں اپنی دعا میں اور درود شریف زیادہ کر دو۔ فرمایا اتنا فیصد کرتے گئے تو آخر نے فرمایا کہ ساری دعا میں درود شریف پڑھ لوں؟ فرمائی تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اس کی قبولیت میں تو شک کوئی نہیں نا۔ اللہ کے نبی کے حق میں جو آپ نے مانگا اللہ سے وہ تو قبول ہو ہی گیا، لیکن مانگنے والے کا کام ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن جس نے مانگا اس کی بات بن گئی، اس کا کام ہو گیا۔